یہ ہے میں آپ کو عرض کروں کہ یہ کس کا فیصلہ ہے، کس نے کیا ہے. یہ ارکان سینٹ جو ہیں یہ بڑے باشعور ہیں، خود وہ الیکشن لڑ کے آئے ہوئے ہیں. یہ ہمارے نام نہاد دانشور جنہوں نے ایک ہی طریقہ پکڑا ہے کہ سارا الزام اسٹیبلشمنٹ پہ لگا دو، ان کو اور کوئی کام دنیا میں نہیں آتا. تو یہ وہاں جا کر ووٹ ڈال دیتے، ان کو کنونس کرتے جا کے ارکان سینٹ کو کہ بھئی آپ حاصل بزنجو کو ووٹ ڈالیں جو ان کے ہم خیال ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جو حاصل بزنجو کا اور نواز شریف کا بیانیہ ہے، یہ وہ لوگ اس قسم کا شرنگیز پروپیگنڈا مدثر کر رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ میں نے یہ کر دیا. بھئی ارکان سینٹ نے ووٹ دیے، وہاں اسٹیبلشمنٹ نے ووٹ دیے ہیں، صحیح وہ آپ روک لیتے. اگر آپ نہیں کر سکے، یعنی ان لوگوں کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کہ انہوں نے اٹھتے بیٹھتے سوتے ہر کام جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں ڈالنا ہے، اور ذرا برابر شرم یا نام کی چیز ان کے پاس سے گزری ہوئی نہیں ہے. صحیح. اب امیر عباس بالکل رانا صاحب نے دیکھیں بالکل صحیح بات کیا مدثر کہ فرض کر لیں کہ میں سینیٹر ہوں، ایک لمحے کے لیے میں سینیٹر ہوں اور مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ جی صادق سنجرانی کو ووٹ دینا ہے، حاصل بزنجو کو نہیں دینا. اب میں تو کر رہا ہوں سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے سے میں ووٹ دے رہا ہوں. صحیح. نہ مجھے حاصل بزنجو دیکھ رہا ہے، نہ مجھے صادق سنجرانی دیکھ رہا ہے، نہ مجھے اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی ہے، اور نہ میں وہاں پہ موبائل فون لے کے جا سکتا ہوں اس بوتھ میں. اب میں نے اگر اسٹیبلشمنٹ کی بات میں نہ ماننا چاہوں اور میں حاصل بزنجو کو ووٹ دے دوں، صادق سنجرانی کو نہ دوں، تو اسٹیبلشمنٹ میرا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ صحیح. اگر میں پھر بھی دے رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں اپنی ضمیر فروشی کر رہا ہوں نا. صحیح. یہ جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں نا، یہ ایک لاجیکل بات ہے. امیر عباس جو آپ بات کریے ایک لاجیکل سی بات ہے. میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ ان دانشوروں کا، ان دوستوں کا، ان صحافیوں کا، ان رپورٹرز کا وہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ جیسے یہ رزلٹ آیا اس کے بعد میرے سامنے آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا، اس میں مسلسل یہی سٹیٹس آ رہے ہیں، یہی ٹویٹس آ رہی ہیں، یہی چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ کہاں سے یہ چیزوں کو ختم کیا جائے گا؟